اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، ترجمہ: اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بعل کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا کہ الیاسین پر سلام، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ سورہ صافات آیت نمبر 123 تا 132۔ آپ کا نسب بعض علماء کرام نے اس طرح بیان کیا ہے: الیاس بن یاسین بن فخاس بن الیعزر بن ہارون علیہ السلام۔ دوسرے قول کے مطابق آپ کا نسب یوں ہے: الیاس بن العزار بن الیعزر بن ہارون بن عمران۔ آپ کو دمشق کے شمال مغرب میں واقع شہر بعلبک کے باشندوں کی طرف بھیجا گیا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور انہیں تلقین کی کہ اپنے بت بعل کی پرستش کرنا چھوڑ دیں۔ آپ نے انہیں فرمایا، ترجمہ: کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادا کا رب ہے؟ سورہ صافات آیت نمبر 124 تا 126۔ لوگوں نے آپ کی تکذیب اور مخالفت کی، بلکہ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، حتیٰ کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے اور روح پوش ہو گئے۔ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنے قوم کے بادشاہ سے روح پوش ہو کر 10 سال تک ایک غار میں چھپے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو موت دی اور دوسرا شخص بادشاہ بن گیا۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس کی قوم کے بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، صرف 10,000 افراد کفر پر قائم رہے، جنہیں بادشاہ نے قتل کروا دیا۔ حافظ ابن جریر رحمہ اللہ اپنی تاریخ کی کتاب میں فرماتے ہیں، امت محمدیہ اور دیگر امم کے مؤرخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یوشع علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے امور کی باغ دوڑ حضرت کالب بن یوفنا نے سنبھال لی تھی۔ حضرت کالب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی تھے اور آپ کی ہمشیرہ محترمہ مریم کے خاوند تھے۔ آپ اللہ سے ڈرنے والے 2 مومنوں میں سے ایک ہیں۔ دوسرے مومن حضرت یوشع علیہ السلام ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے جہاد سے روح گردانی کی تھی تو آپ دونوں ہی نے ان سے یہ کہا تھا، ترجمہ: ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 23۔ حافظ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت کالب کے بعد بنی اسرائیل کے معاملات حضرت حزقیل ابن بوزی علیہ السلام نے سنبھالے۔ آپ ہی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان ہزاروں لوگوں کو زندہ کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے۔